کہ بشیر نے ہمارے کارسپونڈنٹ ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ نیب کے حوالے سے جو یہ کیس ہے اور پھر اس کے اندر جو سپریم کورٹ میں یہ چل رہا ہے اس پہ پلیز ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک تو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے نیب ترامیم، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کی گئی تھیں. پہلے تو جو چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے کچھ ترامیم کالعدم قرار دی تھیں اور کچھ برقرار رکھی تھیں. پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ بنا تو انہوں نے اس پہ سٹے اس طرح گرانٹ کیا کہ جو احتساب عدالتیں ہیں وہ فائنل جو ججمنٹ ہے وہ نہیں دیں گی، ٹرائل جاری رکھ سکتی ہیں. آج کی جو سماعت تھی وہ بڑی ہی اہم تھی اور نیب ترامیم کے حوالے سے دو اینگلز سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. ایک تو اینگلز یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کہیں نہ کہیں نیب جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے، یہ ایک ڈیبیٹ موجود ہے. اور جوڈیشری میں جو آج جو بینچ ہے جیسے اطہر من اللہ ہے یا بینچ کی جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی ایک ہے جو ہم نے اسی طرح ایک کیس تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، تو وہاں پہ وہ بنیادی طور پر ایک نیب کا میٹر بنتا تھا کہ وہ لوگوں کو پلاٹ جو ہے وہ بیچے، پھر وہ گراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں تھی، پھر وہ اربوں کا وہ ایک معاملہ تھا. تو وہاں پر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ اربوں خربوں کے کیسز تھے، وہ نیب ترامیم پولیٹیکلی تو جو تھے ہی تھے لیکن باقی سارے کیس بھی رک گئے. اب اسلام آباد کی احتساب عدالت کی بات کروں تو یہاں پہ جو اکا دکا کو کیس چل رہا ہے، خاص طور ایک جو عمران خان کا کیس چل رہا ہے یا اکا دکا کوئی اور کیس چل رہا ہے، باقی تمام کیسز میں تاریخیں پڑھ رہی ہیں جی سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا. حالانکہ سپریم کورٹ نے سٹے جو ہے وہ اس بات پہ دیا ہوا ہے ٹرائل جاری رکھے، تو وہ ٹرائلز بھی رک گئے. تو وہ جو ایکچوئل جو جن کے خلاف اس قسم کی کاروائیاں ہونی چاہیے تھیں، جنہوں نے کوئی کرپشن کی ہوئی تھی، گبن کیا ہوا تھا، ان کے خلاف کیسز میرٹ پہ بنتے تھے، انہوں نے بھی فائدے لینے شروع کیے اور وہ فائدے لے کر جو ہے وہ کلیئر ہو گئے. تو یہ اس کا دوسرا اینگل جو ہے وہ نیب ترامیم کا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو عدالتیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. آج بھی جو وہاں پہ تھی، لیکن اس میں معاملہ اب یہ ہے کہ ایک جو بڑی انٹرسٹنگ جو سچویشن سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب اس میں تھے جو پٹیشنر تھے جنہوں نے چیلنج کی تھی، لیکن اس وقت ان کے خلاف کوئی نیب کا کیس نہیں بنا تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ ان کے وکیل عدالتوں میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف پہلے تو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کا کیس بنایا، پھر نیب نے بنایا، اب نیب پھر تیسرا توشہ خانہ گفٹ پہ کیس بنا رہا ہے، تیسرا کیس. وہ کہتے ہیں ایک پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس چل رہا ہے ان کے خلاف. تو وہ ان کی جو رائے ہے اب پتہ نہیں تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ریکارڈ پہ ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کہیں نہ کہیں نیب جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن اس لیے ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ سپریم کورٹ تسلیم کر لیتی ہے تو پھر اس کے پہلے بینیفیشری وہ ہوں گے کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ فرق پڑے گا. اگر عدالت ان کے موقف کو تسلیم نہیں کرتی پھر جو ہے وہ سچویشن مختلف ہوگی. مطلب یہ ہے کہ موقف کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر جو ہے ان کو فائدہ ہوگا، اگر تسلیم کرتی ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ اب عمران خان صاحب کیا وہی اپنا موقف رکھیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. یہ بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اب پرسوں پتہ چلے گا جب ان کو جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے لایا جانا ہے. ثاقب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نیب ترامیم کیس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پٹیشنر ہیں، اور لیکن اس وقت ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی تو سزا یافتہ ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں جیلوں کے اندر جو سزا یافتہ ہیں مگر انہیں یہ سہولت میسر نہیں آ رہی. بڑے لوگوں کی طرف سے یا ایک بڑے طبقے کی طرف سے اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو، ایک آدمی کو آپ ویڈیو لنک کی سہولت دے کے جیل تک پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا حق دفاع استعمال کر سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلا آرگیومنٹ زیادہ مضبوط ہے یا ان کے سزا یافتہ ہونے کے آرگیومنٹ کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا انٹل انلیس جمعرات تک 11:30 بجے تک؟ نہیں، میرا خیال ہے سزا یافتہ ہونے کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے. جو ہماری سیشن کورٹس ہیں وہاں سے ملزمان پیش ہوتے ہیں، ونڈر ٹرائل ہوتے ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں مختلف کیسز میں. یہ کوئی مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی چیز ہو سکتی ہے. ایکسٹرا آرڈینری اس لحاظ سے ہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک جو کنوکٹڈ ہیں وہ، لیکن اس میں جو لیگل مسئلہ تھا جس کو ڈسکس بھی ہوا آج ڈیورنگ پروسیڈنگ کہ ایک جو پٹیشنر ہیں
اب وہ رسپونڈنٹ بن گئے ہیں اپیل میں. ان کی طرف سے ابھی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. آپ نے ان سے پوچھا ہے, آپ ان پہ امپوز تو نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ جو ہے وہ خود نہیں آپ وکیل کریں, امپوز نہیں کر سکتے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آنا ہے تو پھر آپ انتظام کر رہے ہیں, تو یہ بالکل قانونی طور پر ہو رہا ہے, کوئی قانون سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. ایک چیز عامر صاحب میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ خان صاحب جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ کہتے رہے ہیں اپنے وکلا کو کہ آپ قاضی صاحب پہ یا چیف جسٹس جو ہیں ان پر اعتراض کریں کہ وہ ہمارے کیسز نہ سنیں. یہ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہوگا کہ کیا اس موقع پر کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ڈیولپ ہو سکتی, یا عمران خان کوئی ایسا موقف تو نہیں لیں گے کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں. یہ بھی ایک ہے, کیونکہ ماضی میں ہم جب جاتے رہے ہیں اڈیالہ جیل میں وہ کہتے رہے ہیں کہ میں تو کہوں گا کہ وہ ہمارے کیس نہ سنیں, کیونکہ مطلب وہی 13 جنوری والے وہ بات کرتے ہیں اور اس قسم کے وہ ان کے اپنے بہرحال ان کے آرگومنٹس تھے. لیکن اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ اس قسم کی اگر وہ بات کر دیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں صورتحال مختلف جو ہے وہ ہو جائے گی اس کیس میں. ثاقب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے بابر ستار کا ایک جو ہے خط سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی مجھے اس طرح کے احکامات آئے کہ میں یہ آڈیو لیکس کے کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں, اور میں نے اگنور کیا کہ یہ کوئی اس سے مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا. اور اس کے بعد اٹارنی جنرل کا گورنمنٹ کا اس سے بھی زیادہ بہت ریئیکشن ہوا. اتنی حساسیت کیوں بن گئی اس کی؟ اساسیت کچھ اس طرح ہے معاملہ کہ 25 مارچ کو جن ججز نے خط لکھا تھا ان خطوط میں اس واقعے کا ذکر نہیں تھا. تو یہ جو خط ہے بنیادی طور پر 27 اپریل کو لکھا گیا تھا اور آج سامنے آیا ہے 14 مئی کو. تو یہ اس کی اساسیت میری نظر میں اس لیے زیادہ ہے کہ 25 مارچ سے 27 اپریل کے درمیان کیا ہوا کہ یہ واقعہ ان کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا پڑا. یہ وہ سوال ہے کہ جب یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا, اوپینین مانگی گئی, سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا, وہاں معاملہ پینڈنگ ہے, تمام ہائی کورٹس نے اپنی پرپوزلز دے دی ہیں, تو کیا یہ سوال ہے کہ اب ایگزیکٹ انہوں نے کیونکہ تاریخ لکھی نہیں ہے لیکن 25 مارچ کے ان خطوط میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے, تو کیا 25 مارچ سے 27 اپریل کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے, اور یہ واقعہ کیا اس وقت ہوا ہے کہ جب سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس سن رہی تھی؟ تو اس لیے اس کی اساسیت زیادہ تھی. پہلے اٹارنی جنرل, پھر جو وزیر قانون اور وزیر اطلاعات جو ہے انہوں نے وضاحت دی. ایک جو چیز ہے وہ قدرے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے کہ اٹارنی جنرل نے جو وضاحت دی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اداروں کے ذریعے نہیں ہوتی, بلکہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اگر ضرورت پڑے بھی تو. اور اس میں بھی انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ جو ان کیمرہ کوئی کی بات کی گئی تھی کہ ان کیمرہ جو ہے وہ پروسیڈنگز کی جائیں. تو ایک جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جائیں اور جو جسٹس بابر ستار جو الفاظ لکھ رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی زیادہ ربط جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس لیے یہ کویسچن تو برقرار ہے کہ اس کی حساسیت تو بہت زیادہ ہے اور اس میں ڈائریکٹلی ایک جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے. اور خاص طور پر اسی آڈیو لیکس کیس میں جو بشرا بی بی اور جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار سابق چیف جسٹس ان کے بیٹے, تو اس کیس میں آڈیو لیکس کیس میں 4 ادارے تھے, یہ پی ٹی اے تھا, پیمرا تھا, اس کے علاوہ ایف آئی اے اور آئی بی. ان چاروں کو ان کی چاروں کی جو تھی اس میں ریکیوزل تھی کہ آپ جو ہے وہ کیس نہ سنیں, اس کو فریولس قرار دیا گیا, ان کو جرمانے کیے گئے, ان کے ہیڈز کو بلا لیا گیا ہے کہ آپ آئیں, آپ کے خلاف کیوں نہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کی جائیں. آج کا جو آرڈر آیا ہے جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ اسی 27 اپریل کے جو جسٹس بابر ستار کے خط پر شروع ہوئی ہے, اس پر بھی آج جو لارجر بینچ تھا جس نے اس کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سی جو ہے وہ کی ہے سماعت کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بادی النظر میں وہ جو ایکٹ تھا جو ریکیوزل والا, وہ جو ریکیوزل کی درخواستیں تھیں جو آڈیو لیکس کیس میں, وہ بھی بنیادی طور پر جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آڈیو لیکس کیس جو ہے وہ بہت اس کی اہمیت بن چکی ہے اور اس کی اساسیت کا وہی ہے معاملہ کہ یہ خط بظاہر ایسے لگ رہا ہے, جو فیکٹس ہمیں جو ڈاٹس بتا رہے ہیں کہ یہ 25 مارچ کے بعد کا جو معاملہ جو ہے وہ جسٹس بابر ستار بیان کر رہے ہیں.